مایا کو بت بنا چھوڑ کر ہم اس عمارت سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ظفر صاحب کے گھر میں چلتے ہیں۔ وہاں کے ماحول پر تم ایک نظر دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کچھ انہونی ہو چکی ہے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ظفر صاحب یہاں وہاں ٹہل رہے تھے اور عنایا دیوار سے ٹیک لگا کر نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر شوق کے تاثرات تھے اور چند لمحے بعد یہ بے یقینی میں بدلے، پھر غصے اور رنج میں۔ اس ڈپریشن کے ماحول میں صرف ایک فرد سکون کے عالم میں بیٹھا ہوا نظر آیا، جس کے چہرے پر فتح کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی اثنا میں داخلی دروازے پر کھٹکا ہوا تو سب کے چہرے اس جانب مڑے جہاں سے بلو شرٹ اور خاکی رنگ کی پینٹ میں ملبوس طلال حیدر دھیرے دھیرے ان کے قریب چلا آ رہا تھا۔ انکل، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا، سب ٹھیک ہے؟ کچھ تھا اس ماحول میں جو طلال کو غیر آرام دہ کر گیا۔ آخر تم دھوکہ دینا کب چھوڑو گے؟ اس سے پہلے کہ ظفر صاحب کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، صحن کے بائیں جانب سے ایک جملہ ہوا کی دوش پر اڑتا ہوا طلال کے کانوں سے ٹکرایا۔ طلال حیدر کی نگاہیں بے اختیار اس سمت اٹھیں۔ عنایا گرین کلر کے پرنٹڈ کپڑے پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے، بنا میک اپ کے، ہاتھ سینے پر باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، پھر طلال نے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ عنایا کی صدمے جیسی کیفیت تھی۔ ظفر صاحب قدرے مضطرب نظر آئے اور تیسرا وجود تخت پر بیٹھا اپنا دایاں پاؤں جھلاتا ہوا سچویشن انجوائے کرنے لگا۔ ان چاروں کو اسی حالت میں چھوڑ کر ہم 2 گھنٹے پہلے کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، جب ظفر صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تھے۔ عنایا کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شازمہ کی آج آمد متوقع تھی، اسی وجہ سے عنایا نے آف لے رکھا تھا۔ غرض سب کچھ روٹین کے مطابق تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکا۔ ظفر صاحب دروازہ کھولنے گئے تو سامنے ایک شناسا چہرہ دیکھ کر مسکرائے۔ آئیں بیٹا، اندر آئیں۔ السلام علیکم چچا، عنایا گھر پر ہے؟ شائستہ نے کچن کی کھٹ پٹ سن کر پوچھا۔ جی بیٹا، عنایا کچن میں موجود ہیں۔ آج شازمہ اپنے شوہر کے ساتھ آئیں گی تو بس اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ دونوں صحن کی طرف بڑھنے لگے۔ عنایا بیٹا، آپ کی سہیلی آئی ہیں؟ ظفر صاحب نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ جی ابا، آ رہی ہوں۔ وہ چولہے کی آنچ آہستہ کر کے باہر آئی۔ شائستہ کی آواز تو وہ پہلے ہی سن چکی تھی۔ کیسی ہو عنایا؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ شازمہ کی شادی کے بعد دونوں کا آج آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ ارے بس ابھی اسکول سے ہی سر کھپا کر آ رہی ہوں۔ تم اپنی جاب پر نہیں گئی؟ وہ دونوں تخت پر ہی بیٹھ گئیں، جبکہ ظفر صاحب قریب رکھے موڑے پر بیٹھ کر اخبار کی ورق گردانی کرنے لگے۔ آج آپی اور موسیٰ بھائی آ رہے ہیں، اس لیے میں نے کال کر کے آف لے لیا۔ عنایا ماتھے پر آیا پسینہ خشک کرنے لگی۔ واہ بھائی، تمہارے صحیح مزے ہیں، ایک نمبر گھماتی ہو اور چھٹی مل جاتی ہے، ہمیں تو ذلیل کر کر کے ایک چھٹی دی جاتی ہے۔ شائستہ کا لہجہ ذو معنی سا تھا۔ کاش اس دن انٹرویو میں میں تمہاری جگہ سلیکٹ ہوتی تو آج میں طلال کے آفس میں عیش کر رہی ہوتی۔ اس نے سرد آہ بھری۔ کیا مطلب طلال کے آفس میں؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ عنایا نے اچنبے سے پوچھا۔ بھائی اسی کے آفس میں کام کرتی ہو نا تم، وہی تو ساری مراد تمہیں دے رہا ہے۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ظفر صاحب نے بے اختیار عنایا کی طرف دیکھا، جو بنا پلک جھپکے شائستہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو حیدر انڈسٹری میں کام کرتی ہوں۔ کچھ لمحے بعد عنایا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حیدر انڈسٹری؟ مطلب طلال حیدر انڈسٹری؟ شائستہ نے شانے اچکائے تو عنایا چپ سی ہو گئی۔ ظفر صاحب نے دھیرے سے اخبار پرے کیا۔ اب وہ جانتے تھے کہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے۔ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ میں پچھلے 3 ماہ سے یہ جاب کر رہی ہوں، اس دوران میں نے ایک مرتبہ بھی طلال کو وہاں نہیں دیکھا۔ بقول تمہارے، اگر حیدر انڈسٹری طلال کی ہی ہے تو کیا اسے باس کے کیبن میں نہیں ہونا چاہیے؟ آخر فرم کا اونر 3 ماہ تک کیسے غیر حاضر رہ سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد عنایا کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے دلائل دینا شروع کیے۔ ظفر صاحب خاموشی سے ان کی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے
وہ سمجھ گئے کہ طلال اور ان کا راز اب کھلنے کے قریب ہے۔ ریئلی عنایا، یا تو تم بہت ناسمجھ ہو یا تم کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ 5 سال پہلے جس طلال کو تم گھاس نہیں ڈالتی تھی اب اسی کے ماتحت کام کر رہی ہو۔ شائستہ کے تمسخر اڑانے پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ دیکھیں بیٹا، عنایا کہاں جاب کرتی ہیں، یہ ایسی ایشو والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی دوستی خراب کریں۔ ظفر صاحب نے درمیان میں مداخلت کرنا بہتر سمجھا۔ 1 منٹ ابا، اس فرم میں 3 ماہ تک کام کرنے کے باوجود مجھے ابھی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، تو یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ فرم طلال حیدر کی ہے؟ ظفر صاحب کے صحن میں تناؤ کی کیفیت بڑھتی چلی جانے لگی۔ اب جب تک عنایا اس معاملے کی تہہ تک نہیں چلی جاتی اس نے اطمینان سے نہیں بیٹھنا تھا، اور یہ بات ظفر صاحب جانتے تھے۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ ہاں ڈیئر عنایا، یہ ثبوت تمہارے اور میرے دونوں کے موبائل میں موجود ہے، شائستہ مزے سے کہنے لگی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے موبائل میں کیسے؟ عنایا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب کہ سوشل میڈیا۔ اگر تم حیدر انڈسٹری سرچ کرو گی تو تمہیں اس کے اونر مطلب کہ طلال حیدر کے بے شمار بزنس کمیونٹی کے انٹرویوز، سیمینارز دیکھنے کو ملیں گے۔ شائستہ نے لگے ہاتھوں اپنے موبائل پر حیدر انڈسٹری سرچ کر کے اس کے سامنے کیا، جہاں طلال کے بے شمار انٹرویوز اور سیمینارز میں شرکت کرنے کی ویڈیوز تھیں۔ ان ویڈیوز میں فرم کی وہ عمارت بھی موجود تھی جہاں عنایا پچھلے 3 ماہ میں روزانہ آ جا رہی تھی۔ یہ تھی جی اداس آنگن کی قسط نمبر 48۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔